صلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ فرقان کل سے شروع تھی. یہاں پہلے شروع میں شکوے کا بیان ہے کہ جو قیامت کے منکر ہیں وہ مختلف اعتراضات اور سوالات اٹھاتے رہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ نبی کی بات پر اعتماد نہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کے پاس فرشتے آتے وہ ہمیں کہتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. یا ہم خود کیوں اپنے اللہ کو دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالی نے فرمایا یہ کتنی متکبرانہ باتیں ہیں ان کی سرکش. فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ فرشتے جس دن آئے ان کے لیے خوشی نہیں ہوگی. یہ تو کہیں گے ہجرم محجورا، ہمارے اندر کوئی رکاوٹ ہو. وہ تو لائیں گے سزا عذاب ان کو. اور ان کے جو اعمال بظاہر انہوں نے نیک کر دیے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچایا ہے اور اس میں خوش ہیں، فرمایا یہ ہباء منصور ہو جائیں گے، یہ ریت کی طرح اور راکھ کی طرح اڑ جائیں گے. جنت والے لوگ ہی جو ہیں ان کا راستہ وہ اچھا ہے اور وہ جنت میں جائیں گے جہاں دوپہر کو جا کے قیلولہ کریں گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. وہ ظالم جو آج قرآن سے بھاگتا ہے، دین سے بھاگتا ہے، توحید سے بھاگتا ہے، کل یہ کہے گا کاش میں اپنے رسول کے ساتھ راہ پکڑ لیتا، ان کی بات سن لیتا، قرآن سن لیتا. ہے وہ وہاں چیخے گا، یہ باتیں کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا جو مجھے دور کرتا رہا اللہ کے رسول سے اور اللہ کی کلام سے. مختلف بہانوں میں وہ لے جاتا، دور کر لیتا. اس کی بات میں نے مانی تو میں آج اس مصیبت میں پکڑا ہوا ہوں. میں اللہ کے رسول کی بات مانتا تو آج مجھے یہ برا دن نہ دیکھنا پڑتا. اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا. اور ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہمیں امید ہے کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں گے. اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قرآن سے دور ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان کے خلاف شکوہ کریں گے. انہوں نے تو قرآن ہی کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. بتاؤ جس کی شکایت اللہ کا پیغمبر کرے اس کی کوئی بخشش کا ذریعہ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا قرآن کے ساتھ وابستہ ہو. خود قرآن ایک بڑا باوفا ساتھی ہے، پھر اللہ کے رسول کی سفارش بھی ساتھ ہوگی. ہم بے شک گناہگار ہوں، یہ دو چیزیں اگر ہمارے فیور میں بات کریں گی تو بس بیڑا پار ہی ہو جائے گا. مشرکین ایک اور سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک ایک دم کیوں نہیں اترا تورات اور انجیل کی طرح؟ یہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود آپ بنا لیتے ہیں.
فرمایا ہاں یہ تھوڑا تھوڑا اتارنا بھی میری شفقت ہے، مہربانی ہے۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ ایک تو اس واسطے کہ بار بار ہمارے پیغام جائیں گے، آیتیں اتریں گی، صورتیں اتریں گی، آپ کو تسلی ہوگی، دل مضبوط ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، اور یاد کرنے میں آسان، پھر عمل کرنے میں آسانی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے جواب پہلے دے دیے جائیں تو بات نہیں بنتی، تک نہیں بنتا۔ وہ لوگ سوال کریں گے، باتیں کریں گے، تو اس کے بعد قرآن کی آیت آئے اور اس کا جواب دے تو پھر صحیح بات بنے گی۔ پہلے بتا دیا جائے بدر کے بارے میں، پہلے بتا دیا احد کے بارے میں 10 سال پہلے، تو لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم جو ہے حدیبیہ کا واقعہ پہلے بتا دیا جائے، اور قرآن میں یہ ساری چیز ترتیب سے آتی رہی تو ٹھیک ہے، اور وہ پہلے ہی ساری بتا دی جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ نقلی دلال چل پڑے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، ان کے بھائی ہارون کو ان کا ساتھ دیا تھا، فرعون کے پاس ان کو بھیجا تھا، جس کی بار بار تفسیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے نہیں مانا تو فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا، ان کا کٹمبر ہم نے نکال دیا، ان کی جڑی نکال کے پھینک دی فرعونیوں کی۔ اس طرح قوم نوح وہ بھی تباہ ہوئی، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس، یہ ساری کی تفصیل پہلے کئی سپاروں میں گزر چکی ہے۔ یہاں صرف حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ قومیں آئی تھیں، اپنے پیغمبروں کی مخالف تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ہی عذاب آ گیا۔ اور آپ کی قوم کا یہ حال ہے، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کا ادب احترام کریں، آپ کے ساتھ تو مذاق شروع کر دیتے ہیں، مسخرے کرتے ہیں، ہنستے ہیں اور کہتے ہیں هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، او لوگوں دیکھو دیکھو دیکھو، اور دیکھو یہ رسول بنایا اللہ نے، یہ رسول، یعنی مذاق کے طور پر یہ رسول ہے اللہ کا۔ اگر ہم اپنے خداؤں کے ساتھ چمٹے نہ رہتے تھے، قریب تھا یہ لوگ ہمیں ہمارے خداؤں سے دور کر دیتا ہے، اور اس کے قریب نہ جانا، یہ تو ہمارے باپ دادے کے راستے سے ہی ہٹاتا ہے۔ اس قسم کے مذاق کرتے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم صبر کر کے بیٹھے ہیں، صبری ہیں، کہ ہم بت پرستی نہیں چھوڑ رہے، اس کی بات کو نہیں مان رہے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او ياكلون انهم الا كالانعام، اے میرے محبوب جو آپ کی مجلس میں سارے بیٹھتے ہیں نا، اکثر اس لیے آپ سمجھتے ہیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح پتہ شتہ ان کو کچھ نہیں لگتا، کہ یا صرف کیڑے نکالنے والی کوئی اعتراض کی بات آئے وہ قابو کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں پھیلائے، یہ ان کا مقصد ہے، ہدایت حاصل کرنا مقصد ہی کوئی نہیں۔ جس خدا کی طرف اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں ان کی ذرا صفات دیکھ لو۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سائے کو لمبا کیا، ایک پیدا کرنا ہے اور ایک لمبا کرنا ہے۔ ابھی سورج نکلے گا تو ہر چیز کا سایہ میلوں دور ہوگا، ادھر سے اتنا چھوٹی سی درخت کدھر ہوئے گا، اتنا لمبا چیز چھوٹی سی سایہ لمبا۔ پھر فرماتے ہیں اس لمبے سائے کو ہم سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سورج اوپر ہوتا جاتا ہے، سایہ نیچے آتا جاتا ہے، سمٹتا، او دوپہر کے وقت بالکل پاؤں میں آیا، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ادھر جائے سورج تو پھر ادھر سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑھاتے بھی ہم ہیں، گھٹاتے بھی ہم ہیں، پیدا بھی ہم نے کیا ہے۔ جس خدا نے یہ سائے بنائے اور بڑھائے اور سمیٹے وہ ہے خدا اصل میں۔ اگر نہ پیدا کرتا اللہ تعالیٰ سایہ تو ان چیزوں کا کوئی سایہ نہ ہوتا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو تمہارے لیے آرام اور دن کو تمہارے لیے منتشر اور بھاگنے چلنے اور کام کرنے کے لیے سروشن بنا دیا۔ اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بارش سے پہلے خوشخبریاں لاتی ہیں، او ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بارش بھی آئے گی،
ہم پھر اس کے بعد بارش برسا دیتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے کھیتیاں اگا دیتے ہیں جس سے تم بھی کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں، اور جو پانی ہم اتارتے ہیں اس سے تم بھی پیتے اور جانور بھی پیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے، جیسا کہ پہلے ایسا ہوتا بھی رہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی نبوت کو عام کر دیا، آخری کنارے تک، زمین کے آخری کنارے تک اور دنیا زمانے کے آخری لمحے تک آپ کو پیغمبر بنا دیا گیا۔ ختم نبوت۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ ہی ہے جس نے سمندر پیدا کیے، ادھر میٹھا ادھر کڑوا، درمیان میں اللہ کے حکم کا پردہ ہے، وہ آپس میں کڑوے میٹھے ملتے نہیں۔ اللہ ہی نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر رشتہ داریاں قائم کر دی۔ اللہ اکبر۔ کوئی سسرال ہیں، کوئی پیکے ہیں، وہ سارے یہ رشتے بن جاتے ہیں۔ یہ رشتے بھی اللہ نے بنائے، پانی سے پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے بندے ان ساری دلیلوں سے صرف نظر کر کے اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہیں جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے پیغمبر آپ تسلی رکھیں، ہم نے آپ کو تو مبشر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ مانیں گے تو فائدہ ان کا، نہیں مانیں گے تو نقصان ان کا۔ ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی مزدوری اور کوئی چندہ اور کوئی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تمہیں کچھ دیتا ہوں جس سے تمہاری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اے میرے پیغمبر بھروسہ اس زندہ پر کر جس پر موت ہی نہیں، اور اس کی تسبیح اور حمد بیان کر، جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا 6 دن میں، پھر مستوی عرش ہے اور وہ رحمان ہے۔ اگر آپ کو اے لوگوں پتہ نہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں کہا جائے سجدہ رحمان کو کرو، رحمان کیا ہوتا ہے، رحمان کیا ہوتا ہے، آگے باتیں بناتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکت دینے والا وہ اللہ ہے جس نے آسمان میں بروج بنائے اور جس نے سورج اور چاند پیدا کیے، روشنی ڈالی اس میں، جس نے رات اور دن بنائے، وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں اپنے پیارے بندوں کی اللہ نے صفات بیان فرمائی، فرمایا میں صفات بتا دیتا ہوں، ایسے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، تم بھی وہ صفات اپنے اندر پیدا کر کے محبوب بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو پروقار چلتے ہیں، نہ متکبرانہ انداز ہوتا ہے، نہ عورتوں کی طرح پاؤں جو ہیں جس کا آگے چلتے ہیں، بڑے پورے انداز اور پیارے انداز سے چلتے ہیں۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پہ چلتے تھے تو پاؤں اٹھا اٹھا کر تیز چلتے تھے، پاؤں اٹھا کر تھوڑا سا آگے جھک کر، تھوڑا سا آگے جھک کر، اور پاؤں زمین پر گھسکو نہیں کرتے تھے، نہ تکبرانہ انداز، بلکہ ذرا جھک گئے، اور نہ بیماروں کی طرح، عورتوں کی طرح کہ بالکل پاؤں زمین سے گھستے چلے جائیں، بلکہ پاؤں کو اوپر اٹھا کے وہ پھر تیزی سے چلتے ہیں۔ اور فرمایا میرے جو نیک بندے ہیں وہ رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، ٹی وی اور کمپیوٹر اور فلموں کے سامنے نہیں، وہ تو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، وہ میرے نیک بندے ہیں۔ اور ساری رات عبادت کرنے کے بعد سویرے اکڑتے نہیں، بلکہ کہتے ہیں یا اللہ بس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے تو یہ بھی کافی ہے۔ اللہ۔ اور جب خرچ کرنے کا کی باری آتی ہے تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگ دستی کرتے ہیں، موقع کے مطابق جتنا خرچ کر سکتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔
والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عقیدے بھی ان کے ٹھیک ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، کسی کو قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو یہ برے کام کرے گا اس کو تو سخت سزا ہوگی قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کے رہ جائے گا۔ پھر بھی اس کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں اس سے یہ گناہ ہو بھی گئے تو پھر توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو معاف کر کے اور اس کے نیکیاں سے بدل دیں گے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو آدمی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائیں گے، رجوع کریں گے، معاف کر دیں گے۔ والذین لا یشہدون الزور، میرے رحمانی بندے میرے وہ ہیں جو جھوٹ نہ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور جب کئی بری مجلس کے ساتھ گزرتے ہیں تو کریمانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کو پوری طرح سمجھتے ہیں، اندھے اور بہروں کی طرح گر نہیں جاتے بلکہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد عمل کرتے ہیں۔ یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور دعا میں یہ کہتے ہیں اللہ ہماری بیوی اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، یعنی میرا پورا گھر متقیوں کا ہو اور میں بڑا ہوں اور لوگ میرے بچے اور میری بیوی اور میرے سارے ماتحت میری اتباع کرتے چلے جائیں اور سارے متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اس دعا کا وظیفہ رکھیں سارے، یہ دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بھی اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے، بلکہ اس کو نماز میں پڑھیں، اتحیات میں رب جعلنی کے بعد یہ ساتھ پڑھ دیں، خواہ اولاد ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی پڑھی جائیں، اولاد فرما بردار بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ ایسے صفات والوں کو یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ صابر قسم کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانے دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام آئے گا اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، اور یہ کتنا بہترین ٹھکانہ ان کو مل جائے گا۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، سورہ شعراء شروع ہوئی ہے، اس کے اندر 2 دفعہ قرآن پاک کی طرف ترغیب دی گئی اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی، اور یہاں بھی اس صورت کے اندر بھی نقلی دلائل ہیں انبیاء کے، پھر دلائل اللہ تعالیٰ نے دہرا دیے ہیں تاکہ ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی آخرت بنا سکو۔ شروع میں ترغیب ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ وہ کتاب ہے جس کے احکام بالکل واضح اور روشن ہیں۔ لعلک باخع النفس، نبی علیہ السلام کو تسلی، آپ جب لوگوں کو سمجھاتے بتاتے کوئی نہیں بیٹھتا، مطلب بھاگتے اور مخالفتیں کرتے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے، آپ نے تو اپنا کام کر دیا ہے، کیا وہ نہیں مانیں گے تو آپ اپنے آپ کو مار دیں گے، گلا دبا کے مار دیں گے؟ بس آپ کا جو کام تھا آپ نے کر دیا، جو بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا، جو چلا گیا آپ اپنا کام ہی جاری رکھیں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء، یہ ہم نے ان کو عزت دیا، اگر ہم آسمان سے کوئی ایسی چیز نازل کر دیتے جن کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتی پھر ان کو ضرور ماننا پڑتا، ہم ایسا نہیں کیا، پھر تو انسان والی عزت تو ختم ہو جائے نا، تو پھر تو گدھا بھی ڈنڈے سے کام کرتا ہے، بیل بھی کرتا ہے، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ آدمی فرما رہے تھے اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اس کو اذان ہو رہی ہے، مسجد ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، پانی وضو کرنے کے لیے، کپڑے پہ ہر شے اللہ نے دے دیا ہے، پھر بھی اکڑا ہوا بیٹھا ہے، اب نہیں جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں کرتے، ادھر اذان شروع ہوتی اور آسمان سے اوپر سے ایک جوتا اترنا شروع ہو جاتا ہے، یوں نیچے نیچے آتا جاتا، جو نماز کو جاتا تو ٹھیک، جو نہ جاتا تو اس کے سر پر پڑتا، پھر دیکھتے کون باقی رہ سکتا ہے، پھر سارے مسجد میں پہنچتے،
لیکن پہنچتے تو صحیح، پھر انسان نہ ہوتے، پھر گدھے ہوتے۔ گدھے کو جس طرح مار مار کے کام کروایا جاتا ہے، پھر بندے کو جس طرح مار مار کے کروایا جائے، تو یہ کوئی عزت ہے؟ اللہ نے جو عزت دی ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، ادھر آؤ، سارے کام چھوڑ کے۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، ایک سنار تھا، وہ سنار جو ہے وہ اتنا پابند تھا، جب وہ اپنا جو ہے سونے کے اوپر ہتھوڑے کو مار رہا ہوتا، ادھر آتی اللہ اکبر، یہ یہاں اس کا ہتھوڑا ہے تلے نیچے مارنے کے لیے، وہ ادھر نہیں مارتا، ادھر پھینک دیتا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اللہ کی طرف آواز آ گئی، ادھر جاؤں گا۔ ایسے ہوتے ہیں، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اس قسم کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو پھر دیکھتے کون گھر میں بیٹھے۔ اور ادھر ہوتا ہے نا سعودی عرب میں آج کل کو سستی ہو گئی، کہتے ہیں ادھر اذان ہوئی تو سارے دکاندار بند، اور ڈنڈا ہے، ایک اپنی شوق سے آنا اور چیز ہوتی ہے، شاید شوق والے بھی ہے نہیں کہ سارے بے شوق ہے، لیکن اگر کوئی نہ جان وہ بند، اگر نہیں بند کرتے تو پکڑا جائے گا، گھر تو جاتے ہیں۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، لوگوں تمہیں کسی بت کی طرف یا کسی ایسی مخلوق کی طرف نہیں بلایا جاتا جو بودے قسم کے ہوں، تمہیں تو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ دیکھو اس نے تمہارے لیے زمین میں کیسے کیسے جوڑے پیدا کر دیے، تمہیں بھی پیدا کیا تمہارے استعمال کے لیے، یہ ساری مختلف قسم کی کھیتیاں پیدا کر دی، پھل پھول درخت، یہ سارے جس نے پیدا کیے اس کی طرف بلایا جاتا ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار آ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جرأت مندی، شجاعت کی باتیں ہیں، تاکہ انسان جرأت مند ہو، ڈرے نہیں، ڈر گیا جو وہ ڈرپوک گیا۔ دین پر عمل کرو، جو عقیدہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے بس ٹھوک بجو کے اس کو رکھو، باباؤں دعا میدان میں بیان کرو اس کو، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو جائے اپنے خصموں کو کھائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ میں، فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہا، دیکھو ابھی میں ان کی ساری گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا آپ فرعون کے پاس چلے جائیں تو چلے آئے، ایک تو انہوں نے آگے اعتراض کر دیا، اوے کل دے رہے تو آئے ساڑھے واسطے استاد بڑھ کے آگے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پالتے رہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے وہ پالتے رہے، مجھے اس کا کوئی انکار نہیں، وہ بھی تمہارا قصور ہے، میرے گھر والے نہیں تھے، مجھے نہیں پال سکتے تھے، سارے تمہارے گھر میں کھاتے تھے۔ تم نے جب ان پر پابندی لگائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو ان کو زندہ نہیں رہنے دیتا تو میں تیرے گھر میں پلواؤں گا، تیرا کیا ہے؟ یہ اللہ نے میرے مالک نہیں پلوائے، تو کون ہے ہم پال سکتے؟ وہ تو ہماری پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا کے بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ پھر مجھے احسان دلاتا ہے کہ میں نے تجھے پالا ہے، تو کیوں نے پالا ہے؟ میرا رب پالنے والا ہے۔ ہائے، چپ کرا دیا فرعون کو۔ اب فرعون کہتا ہے وما رب العالمین، اچھا جس کی طرف دعوت دیتا ہے وہ رب العالمین کون ہے؟ رب تو میں ہوں۔ دیکھ آگے جواب، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب وہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، تو وہ کدھر رب ہے؟ تو ادھر لیٹرین میں بیٹھا ہوتا ہے، تو رب ہے؟ تیری ہوا بند ہو جائے تو پھر، اور جو ہے پخانا بند ہو جائے تو تجھے حکمیں کرنے پڑتے ہیں، تو رب ہو سکتا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے تو۔ اللہ اکبر۔ اب فرعون آگے کہتا ہے لمن حولہ، بیٹھے ہوئے کو کہتا ہے سنتے نہیں پہ ہو، اس کا مطلب ابھارتا ہے، وہ پکڑو یار اس کو، لیکن وہ بھی تو سر نیچے کر گئے، ادھر شہر گجرا ہے تو بکریاں شکریاں تلے سر کر جانی ہے نا، وہ آپ ڈرا بیٹھے تو باقی والے نہیں ڈریں گے، وہ سنتے نہیں ہو، نہیں سنا بھائی۔ پھر حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ربکم رب آبائکم الاولین، نہیں سمجھ آتی تو میں بتاؤں، تواڈا بھی رب ہے جو تواڈے پیو ماں دادے پردادے دا بھی وہ رب ہے، میں اسی طرف جو بلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
پھر فرعون کہتا ہے ان رسولکم الذی وہ تہاڈا رسول دا پاگل ہے، مجنون ہو گیا ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، ہمارا بھی کوئی رب ہے، رب تو ہم ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب وما بینہما، ان کو اوے عقل کے اندھو، وہ خدا ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ دیکھو نا کیسی جرات مندی کے ساتھ، فرعون بڑا ظالم ہے، اب کیوں جرات نہیں ہوتی فرعون کو آگے بولنے کی، ادھر ایک اکیلا موسیٰ کھڑا ہے اور ایسی بات کرتا ہے، فرعون جو ہے وہ سر نیچے کرے، ہے جرات مندی کی باتیں۔ اب غصے میں آ کے کہتا ہے فرعون وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ یار اتنی تقریر کری جاتا ہے، اگر باز نہ آیا تو میں تجھے قید کرا دوں گا، ہمیں قید کرا دے گا، میرے پاس دلائل ہے، قید کر کے دکھا کون ہوتا ہے تو۔ اچھا دلائل، پھر نرم ہو گیا، فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ لیا، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، ڈنڈا بن گیا سانپ، ادھر منہ جل ہوئے، فرعون پھر ڈر گیا، یہ تو ہونے کھاندے میں اور ہاتھ ہم بغل میں ڈال کے بیٹھ، اور سفید چمک رہا ہے چاند کی طرح، پھر نیچے کر گیا سر، یہ کہ ہم سے تو کچھ نہیں، رب میں ہوں، کر یہ سارا کچھ۔ اچھا یار تیرا مقابلہ کرے تو جادو ہے، لوگوں کو، تاکہ لوگ سارے ادھر نہ چلے جائیں، ان کو جادو ہے، جادو ہے، گل سچی کوئی نہیں ہے، وہاں مقابلہ کریں گے جادوگروں کے ساتھ، بلا لیے جادوگر، مقابلے میں آئے، اور جادوگر بھی کہتے ہیں وہ بھی چونکہ لالچی ہو کہنے لگے فرعون کو ہم اگر غالب آ گئے تو ملے گا کیا، اور یار سب کچھ دیواں گے اور تینوں مقربین وچ بنا دیا۔ اچھا خوش ہو گئے، مکا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈالو جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو، وہ سارے ہزاروں لوگ تھے، وہ ادھر مجمع تو پتہ نہیں لاکھوں کا تھا، جو مقابلے میں جادوگر آئے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام ایک اور پیچھے جو آئے تائید کرنے والا ہے کہ بھائی بس ختم، لیکن کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، انہوں نے رسیاں ڈالی، سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا، اس نے منہ کھولا، سارے سانپ ہڑپ، میدان خالی، ادھر منہ کیتا تو مجمع ہی نس گیا، یہ ہوں سانو بھی کھاندی، اور وہ اللہ نے ان کے بعض کہتے ہیں اس واسطے کہ قرآن پاک میں آتا ہے انہوں نے عزت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، جیسے یعنی یہ بھی عزت ہے، تو اس کے بدلے میں اس ادب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سانپ کھا رہا ہے چیزوں کو، یہ جو ہم سانپ بناتے ہیں وہ سانپ نہیں ہوتے، ہم تو آنکھوں پہ جادو کر دیتے ہیں، لوگوں کو سانپ نظر آتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، اور یہ کھا گیا تو یہ حقیقی سانپ ہے، تو پھر جادو نہ ہوا، تو یہ جادو نہیں، تو جس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اسی وقت کرتے آمنا برب ہارون و موسیٰ، سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ پھر فرعون اکڑ گیا، وہی پیسے میں نے خرچ کیا، کھانے میں نے کھلائے، اور تم مجھ سے مشورہ کیے بغیر اس کے ساتھ چلے گئے ہو، مگر چلے گئے، اب آگے ہمیں اللہ نے توفیق دے دی، ہمارے لیے ہر شے روشن ہو گئی، جب روشن ہو گئی تو ہم نے قبول کر لی، تو نہیں کرتا، ضد میں بیٹھا ہے تو تیری مرضی، وہ مار دیا گا، تمہاری ہاتھ اور تمہارے ٹانگیں مخالف جانب سے کاٹ کر زندہ تمہیں سولی پہ چڑھا کر چھوڑ دوں گا، تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے، کر لے فخر مان تکا، جو کرنا ہی کر لے۔ وہ بھی جرأت مند ہو گئے، پہلے دن کے مسلمان، ابھی مسلمان ہیں، پہلے ابھی نبی کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے نبی کا مقابلہ کرنا، تو ابھی اللہ نے توفیق دی، وہ اتنا ایمان ان کا راسخ ہو گیا، اب فرعون کی آنکھ میں آنکھ بیٹھا، یہ لفظ آسان کرنا، فخر ماں، جو کرنا ہی کر لے، کیا کرے گا تو، مار دے گا نا، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اللہ نے ہمیں تو یہ جرأت مندی کی باتیں ہیں، اے سنو تم بھی جرأت مندی کے ساتھ بات کیا کرو، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔
اللہ اکبر۔ اوحینا الی موسیٰ نصر بعبادی، اے موسیٰ تو نے بہت وقت تک اس فرعون کا مقابلہ کر لیا، یہ باز نہیں آتا، اب اس کے دہاڑے ختم ہو گئے ہیں، اس پر عذاب آئے گا، اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر اس ملک کو ہی چھوڑ دیں، گندے لوگوں کا ملک چھوڑنے پر اپنے پرانے باپ دادے کے ملک میں چلے جائیں، واپس چلے جائیں۔ وہ پروگرام بن گیا، چلے گئے۔ فرعون کو جب پتہ چلا، کہتے ہیں ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ چھوٹی سی جماعت ہے اور ہمیں غصہ دلاتی ہے، اور ہم تو بڑے مسلح لوگ ہیں اور کثرت سے لوگ ہیں، ہم تو ان کا تیا پاچا کر دیں گے، اور نکلو فوجیوں، سارے دنیا کے جوانوں نکلو، پکڑو ان کو۔ بنی اسرائیل بھی کافی تعداد میں تھے اور یہ ان کے پیچھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اب ان کو نکال ہی دیا، یہ نکل ہی گئے، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ان فرعونیوں کو بھی ہم نے باغوں اور بلڈنگوں اور بڑے عزت کے مکان منہ سے نکال دیا، اور ان کو ہلاک کر کے وہ بنی اسرائیل کو ہی ان کا وارث بنا دیا۔ پیچھے جب یہ گئے فرعون، بنی اسرائیل ڈر گئے، آگے دریا، پیچھے فرعون کا دریا آ گیا۔ اب درمیان میں نہتے ہیں تو فرعون تو بڑا ظالم ہے، پتہ نہیں چھوڑے گا ہی نہیں، آئے تو کم خراب بھی ہو گیا۔ قال کلا فاذهب قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہائے پیچھے فرعون آ گیا اور اپنی قوم ڈر گئی تو کیا بنے گا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام دلیر شیر کھڑے، اوے چپ، میں آپ پہ آیا، مجھے رب نے بھیجا ہے، جس نے بھیجا ہے ہماری مدد بھی وہی کرے گا، تم خوف کیوں کرتے ہو؟ خوف نہ کرو۔ ادھر حکم آ گیا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل علیہ السلام جاؤ، ان کو کہو وہی ڈنڈا جو پتھر پر مار کر پانی نکالتا ہے، وہی ڈنڈا دریا پہ مار کر پتھر بن جائے گا۔ اللہ اکبر، ہم کرنے والے ہیں، ڈنڈے کے کیا اختیار ہے؟ وہ ڈنڈا ایک دفعہ ماریں گے اور 12 راستے بن جائیں گے خشک، اور پانی سمندر جو ہے وہ پانی اس کا وہ پتھر بن کے کھڑا ہو جائے گا، اور راستہ درمیان میں خشک ہوگا، اور وہ دیواریں شیشے کی طرح ہوں گی۔ یہ لوگ 12 قبیلے ہیں، 12 راستوں میں جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں گے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں دوسرے مر گئے ہوں، ختم ہو گئے ہوں۔ یہ آرام سے جب وہ پار پہنچے، ادھر فرعونی ادھر قریب آ گئے، تو اس فرعون کہتے ہیں ڈالو تم بھی گھوڑے اپنے، یہ دریا نے میری عزت کیا، ان کے لیے راستے نہیں بنائے، راستے میرے لیے بنائے ہیں، ہم ان کی کیا بات مانتے ہیں، ڈالو تو جاؤ، ان کو پکڑو، وہ پار چلے گئے تو پکڑ لو، کوئی بات نہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ ڈال دو۔ انہوں نے ساری فوج کو دریا میں ڈال دیا فرعون سمیت، اور اتنے میں جب سب اندر آ گئے تو اللہ نے دریا کو کہا بس چل پڑے، وہ سارے اندر مر گئے۔ فرعون برا بات دیکھنا، بعض ہوتے کھا رہا ہوتا ہے تو آدمی اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح اوپر برا، بس دماغ ٹھکانے آ گیا، ایک ہی تھپڑ لگا پانی کا، بس دماغ ٹھیک ہو گیا، کہ کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں تو پھر تاکیدیں کرتا ہے جیسے بنو اسرائیل ایمان لائے، مطلب وہ سب آلان وقت سید قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لائے ہو، برس ہاں برس گزر گئے تیری منت کرتے ہوئے کہ ایمان لیا، ایمان لیا، یہاں تک کہ ہمارے استاد ایک صاحب نے فرمایا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا فرعون کو اگر تو ایمان لائے تو ہم تو تیرا ایمان قبول کر لیں گے، پہلے کی بات ہے، غرق ہونے کے بعد ایمان بھی قبول کر لیں گے، اور تجھے تیری حکومت بھی تیرے پاس رہے گی، اور تو زندہ بھی قیامت تک رہے گا، بوڑھا بھی نہیں ہوگا، اسی طرح ہی رہے گا، اور مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ اتنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی موج ہو گئی تیری یار، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اچھا تو میں مشورہ کر لوں۔ مشورہ کس واسطے کرتا ہے؟ چلو کرنا ہی ہے تو سب سے کر بے شک، لیکن حامان سے نہ کرنا،
تیرا جو وزیر بدماش ہے نا، ایک حامان بدماش، بد کردار، بد عقیدہ، اس سے مشورہ نہ کرنا۔ پہلے بیوی سے کہا، بیوی تو پہلے تھی بھی مسلمان، وہ تو کہنے لگی دیر کیوں ہے، فوراً ایمان لاؤ، جلدی کر، تیرے موج ہو گئی، تیرے لیے تو اللہ نے بڑی انعام رکھ دی۔ اور وہ اچھا، بیوی نے تو خیر اجازت دے دی، اب اور ہی کسی سے مشورہ کیا یا لگے، کہتا ہے چلو حامان بڑے اچھے مشورے دیتا ہے، اس سے بھی پوچھتا ہوں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے روکا تھا اس سے نہ پوچھنا۔ حامان بتاؤ یار، یہ مجھ سے آفر آئی ہے، وہ منہ تلوار لے آیا اور منہ نیچے کر کے اور آنکھوں سے آنسو کرتا ہوا کہتا ہے یار ایمان لانا ہے نا، یہ ہے تلوار، لے لے، پہلے میری گردن کاٹ پھر تو مسلمان ہونا۔ وہ کیوں؟ کہتے ہیں ان آنکھوں نے تجھے خدا دیکھا ہے، یہ آنکھیں اب تجھے بندہ نہیں دیکھ سکتی، اگر تو نے خدا مان لیا اس اللہ کو تو پھر تو بندہ بن جائے گا، میں تجھے بندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ بس یہ پٹھی سی بات اس کو کی، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں مسلمان نہیں ہوتا، قسمت میں تھا ہی نہیں لایا ایمان۔ یہ جرات مندی کی باتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نے ذکر کر دیے ہیں، اے مسلمان محمدیو تم بھی تگڑے ہو جاؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو کہ مختصر سا کر دیا ختم، ایک خلیل اللہ کا بھی ذرا سن لو۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا جی یہ کیا بت پرستی کر رہے ہو، اس کا اعتکاف بیٹھے ہو، یہ سنتے ہیں، یہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں، تمہیں نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی باپ دادے ایسا تھے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، باقی ہمیں نہیں پتہ، نفع نقصان کی بات نہیں۔ فرمایا ہجرت مندی آئی، افریتم ما کنتم تعبدون من دون اللہ، اللہ اکبر، دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو نا تمہارے باپ دادے، یہ سارے میرے دشمن ہیں، صرف اللہ ہی میرا دوست ہے۔ یہ سب دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن، ہمارے بھی دشمن ہیں، میں کہہ رہا ہوں کھلے بندوں یہ میرے دشمن ہیں۔ ایک رب العالمین، وہ کون ہے؟ اللہ۔ تعارف سنو، اب تعارف سنو، اللہ کا تعارف، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، کوئی پوچھے اللہ کون ہے تو بس ہم سے آتا کچھ نہیں، کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوں تو شفا دیتا ہے، وہ میری موت و حیات کا مالک ہے، اور میں اس سے طمع کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کوئی پیغمبر گناہ نہیں کرتا، اس کے باوجود دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اس واسطے کوئی بڑا نیک سے نیک آدمی ہو پھر بھی اپنی خطاؤں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ سبق ہمیں ملا۔ پھر رب کا تعارف کرتے کرتے دعا شروع کر دی، اللہ مزہ آ گیا، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے حکمت نصیب فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ، آپ ہی تو سب سے بڑے نیک ہیں اس زمانے میں، تو پھر فرمایا یا اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے، یا اللہ میری عزت کی زبان پچھلوں میں بھی رکھ دے۔ اللہ نے قبول فرمائی، آج تک اور قیامت تک لوگ ابراہیم علیہ السلام کا نام اچھے طریقے سے لیں گے، اور فرمایا مجھے جنتیوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بھی تو معاف کر دے، وہ بڑا گمراہ تھا، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یہ ساری دعائیں مانگی۔ اللہ اکبر۔ یوم لا ینفع، ایسا دن ہوگا جس طرح مال اور جو اولاد کام نہیں آئے گی، وہ جو دل سالم لایا موحد اس کے کام آئے گا۔ جنتیوں کے قریب کر دی جائے گی، دوزخ دوزخیوں گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا جن کو تم خدا کے بغیر پکارا کرتے تھے ان کو بلاؤ وہ تمہاری مدد کریں، اور ان کو تو جو ہے الٹا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شیطان کے جو ہیں لشکر وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور پھر جہنم میں جا کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے۔
اور پھر کہیں گے ہم تمہیں رب العالمین کے ساتھ برابر کیا کرتے تھے، ہماری غلطی ہے، تو نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ مجرم لوگ ایک دوسرے پر اس طرح کی باتیں کریں گے۔ فما آج کل ہماری کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں، اور نہ کوئی ہمارا دینی دوست ہے۔ کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا، ہم ایمان لا کر پھر فرما بردار ہو کے آتے۔ فرمایا دوبارہ بھیجنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت قوم نوح، ایک اور پیغمبر کی بات سن لو۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال اللہ کی توحید کا سبق پڑھاتے رہے۔ قوم نے ماننے کے برعکس کہنے لگے لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، او نوح اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ دعا کی ففتح بینی و بینکم بینہم فتحا ونجری من المؤمنین۔ یا اللہ اتنی مدت میں نے اس پر محنت کی ہے، نہیں مانتے تو اب ہمارا فیصلہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا ہو گیا فیصلہ، کشتی پہ تم بیٹھو، ہم تمہیں نجات دے دیں گے، اور ساری باقی آپ کی یہ امت مجرم اغرقنا بعد الباقین، سب کو دیکھ لینا، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد کا قصہ بھی تم یتبرون بکل رین آیۃ تعبثون، ہے بڑے کاریگر اور مالدار اور بڑے ڈیل ڈور والے، قوت اور طاقتوں والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے جو ہے نبی صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ان کے پاس جو کچھ تھا کچھ کام نہ آیا۔ آخر کار انہوں نے تو یہاں کہہ دیا سواء علینا واذتم لم تکن من الواعظین، او ہود تو ہمیں واعظ کر یا نہ کر، ہم نے تیری بات ماننی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا نہیں ماننی، فکذبوا فاہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ جب یہ مرے پڑے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور قوم گزری ہے، قوم سمود، جس کی طرف صالح علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو خوب اللہ تعالیٰ کی توحید سکھائی، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا، انہوں نے نہیں مانا اور الٹا مطالبہ کر دیا۔ تجھے پر جادو کیا گیا ہے، تو ہمیں کوئی پھر معجزہ دکھا دے، اونٹنی جو ہے وہ پتھر سے نکال کر دکھا دے۔ اللہ کے حکم سے وہ بھی دکھا دی، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ فَعَقَرُوهَا، اس کی پاؤں کاٹ دیے اونٹنی کے، تو اللہ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو بھی اللہ نے عذاب میں پکڑا اور آج تک جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قوم لوط کا واقعہ اللہ تعالیٰ مختصر میں کرتا جا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اللہ تعالیٰ اس قصوں کو بار بار مختلف انداز میں سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا تاتون الذکران من العالمین، او ظالم مشرکو ایک دو شرک کرتے ہو، لیکن ایک ایسا گناہ تم نے ایجاد کیا ہے جو تم سے پہلے کسی نے کیا نہیں، تم تو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہاری شہوت کے لیے عورتیں بنائی تھی، ان کو تو ان کی طرف تم دیکھتے نہیں اور اس طرح کے برے کام کرتے ہو۔ انہوں نے کہا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، اگر تو باز نہ آیا لوط اپنا کام کر، بڑا نیک ہے صوفی بنتا ہے تو اپنی جگہ رہے، ہمیں کچھ نہ کہے، اگر باز نہ آیا تو تمہیں اس بستی سے نکال باہر کریں گے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا تم ان کو باہر کرو گے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کس کو باہر کیا جاتا ہے۔ فَنَجَّيْنَا وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی، اور ایک بوڑھی ان کی ایمان نہیں لائی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، فرمایا وہ بھی اور باقی جتنے مشرک تھے دمرنا الآخرین، سب کا کتومر ہم نے نکال دیا، اوپر ایسی بارش برسا دی پتھروں کی جس کے اندر وہ کچلے گئے، اور آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا پوری بستی کو لو کے پر اٹھاؤ اور اس کو الٹا پٹخ دو، قیامت تک یہ کالا پانی چلا جائے گا۔ اللہ یہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی چند بستیوں کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا فاتقوا اللہ
अतीऊन, अल्लाह से डरो, मेरी बात मानो, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लेता, ना मांगता हूँ, ना ज़रूरत है। तुम तो बड़े बद अखलाक भी हो, कम तोलते हो, कम नापते हो, लोगों को नुकसान देते हो, डाका डालते हो, बंदे बन जाओ, अच्छे हो जाओ। वो कहते हैं तेरे पर जादू हो गया है, तो ऐसी बातें करते हैं। तो एक इंसान होकर पैगंबर कैसे हो सकता है? झूठ भाई में बोली जा रही। अज़ाब से डराता है तो हमारे ऊपर कोई आसमान का किनारा ही टुकड़ा फेंक दे, फिर पता चल जाएगा। फरमाया जब अज़ाब देगा अल्लाह देगा, उसकी मर्जी है, मैं तो नहीं दे सकता, मैं सिर्फ बता सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा फिर हम देते हैं। फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्ला, पकड़ा इनको अज़ाब ज़ुल्ला ने। सख्त गर्मी पैदा हो गई, कहीं चैन नहीं आता, इतनी गर्मी के अंदर बाहर कहीं चैन नहीं आता, बड़े परेशान हैं। अल्लाह ताला ने बादल भेजा, दूर से देखा, उसके नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही। सारे लोग, वो इधर ठंडी हवा आ रही है, ऊपर बादल आ रहा है, धुआं आ रही है, सारे बच्चे औरतें और सब, वो जिस तरह वो बादल बाज़ दफ़ा होता है ना, एक जगह पर होता है, उसके नीचे साया होता है, तो सारे इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो ऊपर से ऐसी कोई गर्म चीज़ आग बरसी, सारे वहाँ मर गए, इकट्ठे हो गए उधर। वो आई तो ठंड थी, वो अज़ाब दोज़ख में बढ़ गए हमेशा के लिए, उसके अंदर चले गए। जब अल्लाह ताला चाहे किसी अपने फौजी को हुक्म देते तो ख़त्म हो जाए। बादल से बारिश बरसती है तो कभी पत्थर भी बरसाते हैं और कभी अंगारे भी बरस पड़ते हैं, कभी ये आलाबारी भी हो जाती है। ये अल्लाह के कौम है। वाक़यात ख़त्म करने के बाद फिर आखिर में अल्लाह ताला इस सूरत के बताते हैं, कुरान की तरफ तरगीब दिया, कुरान वाले बनो, ये कुरान का तारुफ सुनो। कुरान है कौन? लतंज़ील रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन इसको उतारने वाला है, रूहुल अमीन इसको लाने वाला है, और कल्ब मोहम्मद पर ये डाला जाता है, और अरबी ज़बान में है, और पहली किताबों में इसका तज़किरा है। ये तो ऐसी किताब है। अवलम यकुल लहुम आयतन याद, ये नहीं इनके लिए आयत निशानी कि ये उलमाए बनी इसराइल जो पहले तौरात इंजील वो भी इसको जानते हैं। अगर हम किसी अजमी अंग्रेज़ी और सुरैकी और पंजाबी वाले पर उतार देते तो अरबी कहते हैं हम जो अरबी हैं तो ये हम कैसे पढ़ें, हम तो नहीं पढ़ सकते। तो हमने तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी ज़बान में, अरबी ज़बान में बोला है, कुरान को उतारा है। ज़बान हमारे लिए तो सारी ज़बानें बराबर हैं, ये तुम्हें इज्जत दी है और तुम्हारी ऐसे इज्जत दी है। कुरान की ज़बान भी अरबी, जन्नतियों की ज़बान भी अरबी होगी, सबकी ज़बान वहाँ अंग्रेज़ी नहीं चलेगी। यहाँ PhD अंग्रेजियों में करते हैं, अंग्रेज़ी बड़ी ऊपर चला गया। अरबी स्कूलों से निकालते हैं, कॉलेजों से निकालते हैं, ये कहीं नहीं निकलेगी, ये जन्नत में जाएगी, ये जाएगी। तो ऐसी किताब है ये, तो ये इनकार करते हुए चले जाते हो। इस तो अपने आप को जोड़ो, ये खुद तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। कहते हैं जी ये तो शैतान आपको सिखाते हैं और जनाब वो आप हमें सिखा देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा तनज़्ज़लत बिश्शयातीन वमा यंबग़ी लहुम वमा यस्ततीऊन, ना तो शैतान इसको ला सकते हैं, ना उनके लिए मुनासिब है, ना उनकी कुव्वत और ताकत है, वो तो ऊपर जाकर सुनने से भी माजूल कर दिए गए। फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को आखिर में फरमाया अल्लाह के साथ लोगों को बताओ, आप तो पहले भी नहीं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, वरना अजाब में वो मुब्तला हो जाओगे। और अपने रिश्तेदारों को अलग करके भी पहले डरा देना। घर से बात शुरू हो, घर वाले मान लें तो बड़ा आसानी काम होता है, लेकिन इस वास्ते घर से तबलीग शुरू करें। जो किन की किस्मत है मान लेंगे, जो नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बार इसका एहतमाम किया, कौए सफ़ा पर ले गए, इनको समझाया, लेकिन ये जालिम बस वो भाग जाते थे। वक़्फ़ जनाह, और जो ईमान लाए और उसके साथ नरमी बरतना। फ़ैरसौ का वकुल इन्नी बरी व तवक्कल अज़ीज़, और जो लोग आपकी बात नहीं मानते अल्लाह पर भरोसा करें, या आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाज़ी यराका हीन तक़ूम,
اس خدا پر بھروسہ کر جو تیرے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے میرے محبوب کہاں کھڑا ہے، کہاں جا رہا ہے، کدھر ہے، کہاں ہے۔ ہم تو آپ پر ہر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنی تیری حفاظت بھی ہم کرتے ہیں۔ اللہ جب آپ تقلبک فی الساجدین، ان ساجدین نمازیوں کے درمیان جب آ جا رہے تھے، صفیں ٹھیک کر رہے تھے، ہم اس وقت بھی دیکھ رہے کیا صحابہ کی شان اللہ تعالیٰ نے ساجدین کے ساتھ تعارف کر، اور صحابہ کی صفیں جوڑتے تھے نا ان میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساجدین میں جب آپ ان کی صفیں جوڑ رہے ہوتے، یا جہاد میں ان کی صفیں جوڑ رہے ہوتے، یا نماز میں جوڑ رہے ہوتے، تو ہم اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا کریں، ہمارا تعلق ہے وَإِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے جاننے والا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں یہ شیطانوں کی بات ہے، شیطان تو جو ہے پھر کہتے ہیں شاعرانہ باتیں ہیں، یہ نہ شیطان کی باتیں ہیں نہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ شیطان کی بات تو کہہ دی پہلے، یہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اب یہ لا سکی، اور شعراء بھی نہیں۔ شعراء کے بتائے شاعر لوگ تو تعریف کرتے ہیں جھوٹی سچی کر کے، تاکہ ان کا مقصد پیسہ لینا ہوتا ہے۔ یہ ہر وادی میں گمراہی میں پھرتے ہیں، ایک آدمی کی تعریف کر کر کے آسمان زمین کے کلابے ملا دیتے ہیں، مال لیتے ہیں۔ اگر وہ اپنا ہاتھ پیچھے لے کھینچ لے، ان کو انعام نہ دے، تو پھر اس کی ایسی جو ہے مذمت کرتے ہیں، بس وہ پھر بھی یاد رکھے گا۔ ویسے ہی یعنی وہ حقائق کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے الفاظ کے ساتھ یا تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، تو یا پھر مذمت کرتے ہیں۔ ان کا بھی مقصد یہ ہے، حقائق تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہاں کچھ چند شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو حقائق والے ہوتے ہیں، جیسا کہ اسلامی شاعر تھے، وہ حقائق بیان کرتے تھے، اور لیکن ان کی صفات بتائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ گمراہ شاعر نہیں۔ حسان ہو گیا، لبید ہو گیا، بڑے بڑے شاعر اسلام کے بھی گزرے ہیں۔ حضرت لبید تو بہت بڑے شاعر تھے، اور سبا مولکہ لکھنے والوں میں سے تھے، لیکن جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا، کہا آج کے بعد شعر نہیں کہوں گا، اب کے بعد قرآن ہی پڑھوں گا، قرآن ہی پڑھنا ہے میں نے۔ اللہ اکبر۔ توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ سورہ نمل کہتے ہیں کہ اس کو چیونٹی کو، اللہ چیونٹی کے نام پر سورت کا نام رکھ دیں گے، چیونٹی کی ایک بات آ رہی ہے درمیان میں، تو اس سورت کا نام نمل، چیونٹی۔ شروع میں ترغیب قرآن ہے، یہ بڑی صاف وہ کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ اس کی بات مانو مسلمانوں کو خوشخبری دیتی ہے، جو ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن، اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جناب جو لوگ نہیں مانتے اور وہ اپنی دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے سخت ترین سزا ہے، آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اے میرے محبوب، آپ کو قرآن ملا ہے حکیم علیم کی طرف سے۔ ذرا ان کو ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام اس میں گزرا، اب پھر آ گیا، وہی باتیں مختلف دوسرے انداز میں بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، چونکہ پہلے آپ نے سن لیا مختصر، تو مطلب یہ ہے بتانا اب دوبارہ قصے کہانے کا کہ عالم الغیب ذات اللہ کی ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور انہوں نے روشنی دیکھی تو انہوں نے کہا شاید یہ تو آگ ہے اور اس میں کوئی لوگ بندے بیٹھے ہیں۔ وہاں جا کر وہاں آگ لینے کے اللہ نے پیغمبری نصیب فرما دی، پھر معجزات بھی عطا فرما دیے، جس طرح آپ نے سن چکے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ایک اور دو پیغمبر، باپ اور بیٹا، کیا ہی کمال، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، پوتا بھی بعض دفعہ نبی، پر پوتا بھی نبی، کیا لائنیں لگی ہوئی ہیں انبیاء کی، ایک ہی گھرانے میں نبی نبی نبی۔ اللہ اکبر۔ یہ دو باپ بیٹا ہے، یہ بھی اسی کڑی میں ہیں، ان کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا۔ اور سلیمان ایسے ہیں
پیغمبر ہے، اللہ نے دنیا کی بھی ساری، اس وقت یہ دنیا آباد تھی، سب پر حکومت عطا فرما دی، اور ایسی حکومت کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ دنیا میں تو بڑی بادشاہی والے اور بھی ہیں، لیکن ہوا پر تو کسی کی حکومت نہیں تھی، پرندوں پر تو کسی کی حکومت نہیں تھی، جنوں پر تو کسی کی حکومت نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی ان پر بھی یہ حکومت تھی، اتنی بڑی اونچی بڑی حکومت تھی، اللہ اکبر۔ لاکھوں بندے جو ہے فوجی، اور بس کا ایک تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہوا کو حکم ہوتا ہے لے جا، نہ تیل پٹرول ڈالنے کی ضرورت، نہ بجلی کا کوئی بٹن لگانے کی ضرورت، نہ وول ڈالنے کی ضرورت، بس وہ چاہ کے وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے، لاکھوں بندے اوپر بیٹھے ہیں، ایک ہی تخت پر اڑتا ہوا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، ایسی حکومت ملی۔ ایک نے کہہ دیا جاتے وہ دیکھ لیا جاؤ، کہتا ہے کہ سبحان اللہ، وائی شان ہے داؤد کے بیٹے کی۔ ہوا کو کہا میری مخبر بھی کرنا، جو میرا نام لے کے کوئی بات کرے مجھے بتا دینا۔ ہوا نے کہا فلانے نے کہہ دیا آپ کا نام نہیں لیتا، اچھا اس کو بلاؤ۔ اچھا، روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، کیا کہا ہے آپ نے؟ میں نے کیا کہا ہے، میں تو کسی کی مذمت نہیں کی، میں نے تو اتنا ہی کہہ دیا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی شان اللہ نے داؤد کے بیٹے کو عطا فرمائی۔ فرمایا سن بر، کان کھول کے سن، لتسبیحۃ واحدۃ یقبلہ اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داؤد۔ ایک تسبیح سبحان اللہ کہنا جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، جو اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ قبول بھی ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا یہ میری ساری شاہی سے بہتر ہے۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ لے کے بیٹھا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ عارضی چیز ہے، اس کا ثواب دائمی ہے۔ تو یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ میں نہیں کہہ سکتا، آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پوری حکومت، پوری دنیا کی حکومت سے صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا بہتر ہے۔ تو اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، بار بار ہم تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف۔ ایک واقعہ بیان فرما دیا ہے ان کا۔ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے ہیں تو جاتے وہ شاید پیدل ہوں گے، اس واسطے کہ بعض آخر پیدل ضرور نہیں کہ ہر والے تختے بیٹھے ہوں، ایک لشکر لے کے جا رہے ہیں، پیدل ہی جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہوں۔ تو آگے چیونٹیوں کی بستی تھی، بعض دفعہ ایک جگہ بہت چیونٹیاں ہوتی ہیں، چیونٹیوں کی بستی، اللہ اکبر، کیا نظام، کیا سمجھ۔ چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اور چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں بے خبری میں رعود نہ ڈالے۔ انہیں کیا پتا چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں نیچے کیا کر رہی، وہ تو اوپر سے چلے جائیں گے، تم مر جاؤ گی، جلدی جلدی اندر جا۔ یہ تو مطلب ہے ان کا کوئی نظام ہے، چیونٹیوں کا بھی بادشاہی ہے، ایک چیونٹی سب کو حکم دے رہی ہے فوراً اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ خیر خواہ ہونا چاہیے حکمرانوں کو، یہ نہیں کہ وہ خون چوستے رہیں اپنی عوام کا، بلکہ بھلائی نہ پہنچائیں تو پھر حکومت کیا فائدہ ہے، اس کے فائدہ کوئی نہیں۔ تو ادھر یہ بات اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی سنا دی کہ چیونٹی نے یہ کہہ دیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکرا پڑے، اور مسکرا ہنستا ہنستا مسکرا کے زور سے مسکرا پڑے، اے اللہ نے مجھے چیونٹی کی بات، اور وہ ایسے، وہ چیونٹی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ظلم کریں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا نا، وہ تو ہم ہیں کیا، تو وہ رو دیں گے تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بچنا ہے تو نکل جاؤ پر۔ تو اللہ نے اس کو سمجھا دیا۔ حالانکہ کہتے ہیں چیونٹیوں کی آنکھیں نہیں ہوتی، یہ بس کوئی اللہ نے ان کی جو ہے نا یہ سونگنے کی طاقت ایسی رکھ دی ہے، بس ان کو بہت کچھ پتہ اس سے لگ جاتا ہے، آنکھیں ان کی نہیں، آنکھ پکڑ کے دیکھو آنکھیں کوئی نظر آتی ہے اس کی، پر لگی پھرتی ہیں۔
ایک جگہ کچھ دیکھیں تو باقیوں کو وہاں لے کے آ جاتی ہیں، ساری مل کے اس چیز کو لے جا رہی ہوتی ہے، دیکھ لیں تماشا ان کا کیا ہے۔ ایک جگہ آپ ٹکڑا رکھیں تو صحیح، ایک چیونٹی آئے گی تو پتہ نہیں پھر ڈھیر لگ جائے گا، چیونٹیاں چیونٹیاں ہو جائیں گی، پھر اس کو پکڑ کے ساریاں لے جا رہی ہوں گی اپنی بیل میں۔ اللہ اکبر، ہنس پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر اللہ کی طرف نہیں کہ تکبر، اوزینی رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو والدین پر کی اور مجھ پر کی، اور نیک عمل کروں، اور مجھے تو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا، پرندہ، ایک پرندہ تھا ہدہد اس کو کہتے ہیں، جو اس سے چونچ رکھے زمین پر تو اس کو پانی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے کتنا نیچے ہے۔ وہاں ضرورت پڑی، ہاں جی وہ ہدہد کی طرح وہ نہیں ہے، اچھا غصے میں آ گئے، کہتے ہیں وہ غائب ہے بغیر چھٹی کے، نکل گیا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری پر کوئی دلیل لائے پھر کچھ نہیں کہوں۔ اتنے میں آ گیا، وہ بھی آ گیا، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ بھی آ گیا، ہاں جی کدھر گیا تھا؟ پر دیکھو بڑی وہ کہتے ہیں جو میں تو وہ خبر لایا ہوں جو آپ کو ہی پتہ نہیں آپ کو بھی پتہ نہیں، میں تو وہ چیز لایا ہوں آپ کے پاس، میں تو سبا کے اندر ایک علاقہ ہے وہاں ایک خبر لایا ہوں، یقینی خبر ہے، اس میں جھوٹ نہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ ایک وہاں عورت ہے، آپ کی حکومت ہے تو عورت ہے وہ لوگوں کی حکومت کرتی ہے وہاں، اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے، بڑا قیمتی تخت ہے، آپ کا بھی تخت ہے، اس کا بھی ایک تخت ہے اور عظیم ہے، اس کا نام رکھا اس نے۔ یہ دو باتیں اس نے کی کہ عورت ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کا مذہب بھی بتا دیا، وہ سورج پرست ہے، مذہب ان کا سورج پرستی ہے، اس کا ایک بادشاہ ان کی عورت ہے، اور جناب وہ تخت ان کا بڑا ہے۔ اچھا پھر سچا ہے تو جھوٹا ہے، ہم آپ کو خط دیتے ہیں، جا کر اس کا جواب لے آؤ، خط دیتے ہیں، جاؤ جا کر وہاں ڈال دینا اور ایک طرف ہو جانا، الگ ہو جانا، پھر دیکھیں وہ کیا کرتے۔ ہاں قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بکتابی هذا، یہ ہمارا خط ہے، لے جاؤ۔ خط وہ لے گیا ہدہد، جا کر ان کے اندر جہاں وہ بیٹھی ہے ادھر اس کے تخت پر ڈال دیا۔ پرندہ جو ہے آتے جاتے پرندے، ان کو کیا کون سا پرندہ یہ حضرت سلیمان کا ایلچی ہے، ڈاکیا ہے، کون ہے، ان کو کیا پتا، وہ پرندہ ہے بس، آگے کچھ ہے، ڈال دی، کھولا دیکھا وہی اس میں تو لکھا ہوا ہے، خط ہے۔ اس کے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، یہ اس میں مضمون ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس میں اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے لکھا گیا ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ تم سرکشی نہ کرو اور تم تابع ہو کر میرے پاس آ جاؤ، بس اتنا لکھ دیا۔ وہ بڑی سمجھدار تھی مائی، بڑی سمجھدار تھی، اس نے فوراً کابینہ کا اجلاس بلایا، کہنے لگی میرے پاس ایک خط آیا ہے، جلدی اس کا فیصلہ کرو، میں اکیلے فیصلہ نہیں کرتی، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تمہیں بلاؤں نہیں میں فیصلہ نہیں کرتی، تو مشورہ، یہ خط آیا ہے اور ہمیں اس طرح دھمکی دی گئی ہے، ہم کیا کریں؟ کہنے لگے ہم اتنے جو فوج کھا پی رہے ہیں بڑی مدت سے، ہم طاقتور ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، باقی اختیار آپ کو ہے، وہ بھی سمجھ لیں، اختیار آپ کو ہے، حکم دیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، مقابلہ کریں گے، اگر کوئی اور فیصلہ ہے تو پھر بھی ہم مان لیں گے۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، بڑی عقل مند عورت کہنے لگی جذبات سے کام نہیں لینے، بادشاہ جس بستی میں داخل ہو جاتے ہیں فاتحانہ انداز میں تو بستی کو تباہی ہوتی ہے، ہمیشہ بڑے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے وہ یا قید کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں تو فساد ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے ملک میں فساد نہیں چاہتے، پہلے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عام دنیاوی بادشاہ کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے بعد اگلا فیصلہ کریں گے۔
ہدیہ دیتے ہیں، قبول کر لیا تو سمجھو مال کے بھوکا ہے، اور اگر نہ قبول کیا تو پھر ہم تابع ہو جائیں گے۔ کیا سمجھداری کا پھر فیصلہ کر دیا۔ فہد بھیجا، سونے چاندی بہت کچھ، پتہ نہیں جتنا بھی بھیجا ہوگا۔ آخر بادشاہ کے پاس ہدیہ تحفہ جا رہا ہے اور نال امتحان بھی ہو رہا ہے۔ وہ پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا تم میری مال کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہو، میرے پاس مال کم ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں جب پتہ چلا کہ وہاں سے وفد آ رہا ہے تو حضرت نے حکم دے دیا فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک یہ سونے کی سڑک بنا دو اور اس کے اوپر جانور باندھ دو۔ وہ چاند اینٹیں لے آ رہے ہیں سونے کی، یہ سڑک ہی سونے کی دیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ مالدار کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یہ کرو، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اچھا یہ ان کو کہہ دیا، وہ آگے تو ان کو کہا واپس چلے جاؤ، اپنا سامان مال بھی واپس لے جاؤ، اور تم ان کو کہو تابع ہو کر میرے پاس آ جائیں، ورنہ میرا لشکر آنا چاہتا ہے تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، ہم آتے ہیں۔ فوراً جا کے اطلاع دی، وہ اس نے دیر نہیں لگائی، فوراً تیار ہو گئی، اپنے کابینہ کے لوگوں کو لیا اور چل پڑی کہ ہم سلیمان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چلا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، دنیاوی بادشاہ نہیں ہے۔ وہ آ رہی ہے اب ملکہ سبا، تو ادھر پتہ چل گیا، انہوں نے کہا آپ نے یار کوئی تم میں سے ایسا بندہ ہے جو اس کا تخت ان کے آنے سے پہلے میرے تک پہنچا دے۔ ایک جن نے کہا جی میں ہوں، عفریت من الجن نے کہا، اور کہنے لگا حضرت آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، جس طرح یہاں گھنٹے کی مجلس مارنے لگ دی، وہ آپ گھنٹہ دو گھنٹے جو بیٹھتے ہیں نا، ابھی آپ بیٹھے ہوں گے تو میں ہزاروں میل سے اس کا تخت لا کے آپ کو پہنچا دوں گا، میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، میں چھیڑوں گا نہیں، جو کوئی سونا چاندی اس میں لگا ہوا ہے وہ اسی طرح رہے گا اور میں آ کے آپ کو پہنچا دوں گا۔ ایک نے پیشکش کر دی، ابھی اس کی پیشکش ختم ہوئی تھی، ایک اور اٹھ کھڑا، اللہ عندہ علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل، وہ مجلس اٹھنی تو گھنٹوں دو گھنٹوں کی بات ہے، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے میں تخت یہاں لا کر کھڑا کر دوں گا۔ ہاں جی واہ، وہ کون تھا اللہ نے نام نہیں دیا، کوئی کہتے ہیں خود سلیمان سلام، کوئی کہتے ہیں ان کا ایک وزیر تھا آصف، کوئی کہتے ہیں جو بھی ہوگا، ہمیں ایک نام کی کیوں ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ایک نے کہہ دیا کہ میں لاؤں گا، بس دیکھا تو تخت کھڑا ہے وہاں، آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر میں اس کو کرامت کہتے ہیں، پیغمبر ہو تو معجزہ کہتے ہیں، وہ تخت آ گیا۔ اچھا جی، تخت جب وہ پہنچا تو فرمایا ذرا اس کی عقل کا بھی ہم امتحان لیتے ہیں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، کچھ کم بیش کر دو اس تخت میں، پھر اس سے پوچھیں گے یہ تیرا تخت کیسا ہے۔ اتنے میں وہ جناب اپنے لشکر کے ساتھ آ گئی، اپنے وفد کے ساتھ، کہنے لگے اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا تھا، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہم شکر کریں تو ہمارا فائدہ ہو، ناشکری کریں تو ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ جب وہ آ گئی کہا گیا کیلا اے مائی بتا تیرا سنا ایک تخت ہے، وہ بھی ایسا ہے، ایسا تخت ہے تیرا؟ کہنے لگی کارت کا نہو، یہ ہے ہی وہی، جیسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہی ہے، تھوڑی سی تبدیلی تھی اس واسطے کا یوں نہیں کہا کہ وہی ہے، کہتے ہیں گویا کہ وہی ہے، تھوڑی سی تبدیلی بھی تھی، ہمیں پتہ چل گیا تھا، وہ بھی کہنے لگی پہلے ہی، اور یہ چونکہ مشرک قوم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اس واسطے کافر تھی، اور اسے کہا اب ٹھہرو تم ایک کمرے میں جا کرو، فلاں جگہ تمہاری رہائش کا بندوبست ہم نے کر دیا ہے، تو اس جو ہے فرش سے گزرتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اس کا امتحان تھا غریبنی کا، دیکھا تو نیچے انہوں نے پانی چھوڑا، اوپر جو ہے جناب شیشے کا فرش لگا دیا، اور پانی تو نظر آتا ہے شیشے کے اوپر، انہوں نے سمجھا یہ پانی ہے، وہ کپڑے اوپر کرنے لگی تاکہ پانی میں ہمارے کپڑے بھیگ نہ جائیں، کہا گیا نہیں یہ پانی نہیں ہے، اور یہ فرش ہے شیشے کا،
تو آپ کپڑے اوپر کیے بغیر ہی یہاں سے گزر کے کمرے میں جا سکتی ہیں۔ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، کفر شرک کرتے رہے، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائی ہوں رب العالمین پر۔ پھر آگے قوم سمود کا واقعہ یہ آپ بعض دفعہ سن چکے ہیں، اور اس طرح اس کے بعد قوم لوط کا واقعہ وہ بھی آپ بعض دفعہ سن چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بار آئے تو اس میں فائدے اور بھی ہیں، لیکن آپ کے پاس بھی وقت نہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم بھی تباہ ہو گئی، اور سلیمان اس کی قوم سمود بھی تباہ ہو گئی، جو حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ آپ ہی قتل ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام بچ گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی اور حضرت لوط علیہ السلام بچ گئے۔ آخریت سپارے کی ہے قل الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی، حکومت اس کی ہے، اور سلامتی ہے تو ان بندوں پر ہے جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور ان سے کہو بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے، جو یہ لوگ اب شریک کرتے چلے جا رہے ہیں وہ بہتر ہے، کہ تم اپنی عقل سے فیصلہ کر لو۔